جوا کھیلنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس گناہ سے انسان کو روکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو تم شراب سے، جوئے سے اور اپنے آپ کو تیروں سے اور اپنے آپ کو بتوں سے محفوظ رکھو، اس لیے کہ یہ سب شیطان کے عمل ہیں، تم ان سے بچو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے تمہارے دلوں میں نفرت اور بغض ڈال دے، فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور اس کے ذریعے شیطان تمہیں نماز سے روکتا ہے اور اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ فہل انتم منتہون، کیا تم لوگ اس گناہوں سے باز نہیں آتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو دو گناہوں سے خاص طور پہ روکا، نمبر ایک شراب پینے سے اور نمبر دو جوا کھیلنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دو گناہ ایسے ہیں جو انسان کو دو چیزوں سے روکتے ہیں، نمبر ایک نماز سے، نمبر دو اللہ کی یاد سے۔ اس لیے جو آدمی ان گناہوں میں پڑ جائے وہ دین سے دور ہو جاتا ہے، نماز سے دور ہو جاتا ہے، عبادت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے پھر اس کو وحشت آنے لگتی ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے جوا کھیلنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شطرنج کھیلتا ہے، اس دور میں جوا شطرنج سے کھیلا جاتا تھا، آپ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنزِيرٍ وَدَمِهِ، یہ اتنا بڑا گناہ ہے گویا اس نے خنزیر کے گوشت میں اور اس کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگ دیا، یعنی گویا کسی نے خنزیر کو ذبح کیا اور خنزیر کا گوشت اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کا خون اپنے ہاتھوں اور جسم پہ لگایا۔ جس طرح یہ ایک بڑا گناہ ہے، اس طرح جوا کھیلنا بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوئے کھیلنے کو خنزیر کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضور کی نگاہ میں کتنا ناپسندیدہ کام ہے۔ آج کل نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں امیر ہو جائیں، کہ ایک دن میں ہمارے پاس ہزاروں روپے، لاکھوں روپے آ جائے اور محنت مزدوری نہ کرنی پڑے، تو اس کے لیے وہ طریقہ اپناتے ہیں جوئے کا۔ تو جوئے کے ذریعے سے لاکھوں روپے کیا آئیں گے؟ ہاں، لاکھوں روپے قرض ہو جاتا ہے۔ حلال کے راستے کے علاوہ جو راستہ انسان اپناتا ہے شرمندہ ہوتا ہے، معاشرے میں ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ شریعت کے راستے سے ہٹ کر کبھی کسی کو عزت نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے جو آدمی جوئے میں لگتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ گھر کا ساز و سامان بھی بیچ دیتا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے معاذ اللہ کہ کبھی انسان اپنے بچوں کا بھی سودا کر دیتا ہے، اپنی گھر والی کا بھی سودا کر دیتا ہے، عزت اور ناموس کو بھی بیچ دیتا ہے۔ جواری آدمی کا کوئی دین ایمان نہیں رہتا۔ ایک وقت آ جاتا ہے وہ اپنے گھر والوں کا سونا زیورات بھی بیچ دیتا ہے، اس کی نظر میں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، نہ ماں کی، نہ بہن کی، نہ بیٹی کی، نہ بیوی کی۔ اس کی نظر میں اگر کوئی چیز ہوتی ہے وہ مال اور جوا ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کو کبھی چین نہیں ملتا۔ جواری آدمی کبھی سکون سے نہیں رہے گا۔ معاشرے میں دیکھ لینا، جوئے کے ذریعے اگر کسی کے پاس پیسہ آئے گا، یہ چند دن رہے گا اور یہ پیسہ اس سے دگنا کر کے اس سے واپس چلا جائے گا۔ 10,000 روپے آئیں گے تو 10 لاکھ روپے جیب سے جائے گا بھی۔ حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں۔ حرام جب آتا ہے تو 10 گنا ساتھ لے کر واپس جاتا ہے۔ اس لیے حلال کی کمائی میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ حلال سے ہٹ کر آدمی اگر کوشش کرے گا تو یہ انسان گناہگار ہوگا، اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا تو گویا اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے خون کے ساتھ رنگے گا۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ کھیلتے ہیں، اس پہ جوا لگا دیتے ہیں کہ ہم آپس میں کھیلیں گے، تم جیتے تم مجھے اتنے پیسے دو، میں جیتا میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، یہ جوا ہے۔ یا کرکٹ کا کھیل ہوتا ہے، اس پہ جوا لگتا ہے، فلاں جیت گیا میں تمہیں اتنی رقم دوں گا، وہ جیت گئے تم مجھے اتنی رقم دینا۔ یا آپس میں کوئی کھیل کھیلتے ہیں، اس پہ جوا لگتا ہے، تم مجھے اتنی رقم دو میں تمہیں دوں گا۔ یہ سب شریعت کے خلاف ہے۔ کوشش کرنی چاہیے ایک مسلمان کو ہر اس کام سے بچے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ، جو شخص اپنے ساتھی سے صرف یہ کہے کہ آؤ جوا کھیلتے ہیں، اس نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے، اسے چاہیے کہ صدقہ کرے تاکہ گناہ معاف ہو۔ یعنی صرف جوئے کی جو دعوت دے، ابھی جوا کھیلا نہیں ہے، صرف دوسرے کو جوئے کے لیے بلا رہا ہے کہ آؤ جوا کھیلتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ دعوت دینا ہی اتنا بڑا گناہ ہے، جب تک یہ صدقہ نہیں کرے گا اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے غصے کو اور اللہ کے غضب کو لازم کرنے والا گناہ ہے۔ تو
تو اس لیے گناہوں میں ایک جوا ہے، اس گناہ سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے۔